اللہ نے فرمایا اسی لیے تو پیدا کر رہا ہوں، کیا ہے؟ ذہین ہے. اور ذہانت کی دھاک فرشتوں کے سامنے بٹھانے کے لیے اللہ نے مثال کیا دی. دیکھو قرآن جو میتھڈ آف ٹیچنگ بتاتا ہے نا قرآن، وہ بڑا نیچرل ہے. ہمارے یونیورسٹی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دور میں ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا وہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور طلبہ بیٹھ کے انہوں کر کے رٹا لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ میتھڈ آف ٹیچنگ نیچرل نہیں ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام بہت ذہین ہے، ان میں علم سیکھنے کی صلاحیت ہے. یہ بتانا چاہتا تھا نا. اللہ ویسے ہی کہہ دیتے کہ دیکھو یہ آدم جو ہے اس کو میں نے بہت ذہین بنایا ہے، تو ٹھیک ہے یہ اس کی اولاد دنیا میں فساد پھیلائے گی، لیکن اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، نالج حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، تو انہی میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے نالج حاصل کر کے. جہاں ظالم پیدا ہوں گے وہاں عادل بھی پیدا ہوں گے، جہاں مجھے انکار کرنے والے ہوں گے وہاں میرے لیے قربانیاں دینے والے بھی، جہاں ظلم کے لیے قربانیاں دینے والے وہاں مظلوم کے لیے بھی تو جانے دینے والے ہوں گے. جہاں ایسے میزائل بنیں گے جن میزائلوں کا مقصد مظلوموں کا خون چوسنا، وہاں غوری میزائل بھی تو بنیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں بم بنیں گے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، وہاں ایٹم بم دنیا پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے بھی تو بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے نا فرشتوں کو، بٹھا کے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہوگا. نا اللہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں جواب دیا. بس بتایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فی الحال اجمالی جواب، ڈیٹیل سے بعد میں آئے گا جواب، تفصیلی جواب اگلے شمارے میں. وہ تفصیلی جواب کیا جب آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں چیزوں کے حقائق سکھا دیے. علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے اسماء بتائے، نام بتائے. نام کا مطلب یہاں حقائق، جس سے آگے دنیا میں زمین میں انہوں نے سروائیو کرنا تھا. دیکھو فرشتوں نے ترقی کی ہے. 1000 سال پہلے جو فرشتہ جس پوائنٹ پہ تھا آج بھی اسی پوائنٹ پہ. اس کو زمین کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے حقائق سکھائے. آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. پھر اللہ نے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا. بلایا فرشتوں کو، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں پتا. آدم علیہ السلام کو کہا بتاؤ، فوراً نام بتائے. پھر اللہ نے دلیل کے بعد دعویٰ کیا، الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے نا، یہ ہے خاندانی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ماحول بنا کے بات کو سمجھایا جائے. اس کی اور بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں اس کی. آپ مثال پہلے دیتے تھے اور بعد میں سمجھایا کرتے تھے. صحابہ سے مثال قائم کر کے خود پوچھتے تھے بتاؤ اس کا کیا آنسر ہوگا. وہ خود جب جواب دیتے فرمایا ہاں یہ یعنی خود اگلوایا جاتا. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھوڑی بہت ذہین نہیں بلکہ بے انتہا ذہین. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کتے کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہے بھائی، گائے کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، بکری کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں اور آپ ایویں بغیر کسی کنٹرولنگ جو مرضی کرتے پھرو، کوئی تربیت نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے تربیت کی، میں تو نیک پیدا ہوا تھا، نیک ہوں. تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی تربیت، ایک روحانی تربیت. ہمیں مادی تربیت کی ضرورت بھی جانوروں سے زیادہ ہے. جانوروں میں جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں ہوتے ہیں، جانوروں کے بہت محدود. جانوروں کے اندر جانور کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ شیر چشمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے کہ تم نے 2 ہرن آج زیادہ کھا لیے ہیں تو ایک چورن کھا لو تھوڑا سا، اور اب ہرن سے پرہیز کرو، بلی پہ گزارا کرو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی نسل ایسے ہی چل رہی ہے.
فطرت نے بڑی بڑی چیزیں جو ان کے فائدے کی تھیں, جو مادی فائدے کی تھیں, وہ آٹومیٹیکلی ان کو سکھا دی ہیں, لہذا مزید گائیڈنس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے, اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ ڈالیں وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا, گوشت بنا کے رکھ دیں اس کے سامنے, تکے کباب, چپلی کباب اور نہاری, بریانی اور بھنڈی, جو مرضی, بھنڈی تو شاید کھا لے, سبزی ہے, نہیں کھائے گا کسی بھی چیز کو. لیکن انسان کے بچے کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دو, سب کچھ, گند بھی کھا جائے گا اٹھا کے.